نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سورۃ الزمر کی آیت نمبر 17 اور 18 دو آیات مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رمضان المبارک کی آج 5 تاریخ ہے اور اپریل کی 29 تاریخ ہے۔ نماز فجر درس قرآن میں کل آپ احباب سماعت فرما چکے ہیں ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ ان کی سزا تھی کہ ان کا اوڑھنا اور ان کا بچھونا دونوں آگ کے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، اور فرمایا کہ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو پس تم ڈرتے رہو، تقوی اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے، سنت ہے کہ پروردگار عالم جہاں جہنم کا اور جہنم والوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ جنت کا اور جنت والوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں۔ تو آج کی جو آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کی ہیں ان کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑا اور شیطان کے باغی ہو گئے، شیطان کے نافرمان ہو گئے، پھر رب العالمین نے انہیں کیسے انعامات کے ساتھ نوازا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو بچ گئے طاغوت سے۔ طاغوت کا معنی شیطان بھی ہے، اور علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اس کا معنی کیا ہے کہ طاغوت کا معنی کسی سے فال نکلوانا، کسی جادوگر کے پاس جانا، کسی کاہن کے پاس جانا، ان سے جا کر اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ بھی طاغوت کے اندر آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے جا کر کسی سے فال نکلوائی کہ میری قسمت دیکھ، میری قسمت میں کیا ہے، چاہے یہ عقیدہ اور ذہن رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ کس کی بات کرنے لگا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ کسی کے پاس گیا اور جا کر فال نکلوائی، اپنی قسمت کا حال معلوم کیا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
40 دن اور 40 رات کی نمازوں کا اجر اس کا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اور من اتی کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، من اتی کاہنا، جو کاہن کے پاس گیا، جادوگر کے پاس گیا اور اس سے جا کر کوئی عمل کیا، کروایا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی ہے اس بندے نے اس کا انکار کر دیا۔ فقد کفر لفظ آتے ہیں کہ تحقیق وہ بندہ کافر ہو گیا، کاہن کے پاس جو چلا گیا۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ والذین اجتنبوا الطاغوت، جو بچ گیا کاہنوں سے، جادوگروں سے، فال نکلوانے والوں سے۔ ہاں کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جناب پھر تو کسی کے پاس بھی جانا جائز نہیں ہے، انسان کے ساتھ روحانی جسمانی مسائل ہوا کرتے ہیں، جیسے جسمانی بیماریاں ہیں ایسے روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے رگوں کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے۔ جب کبھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے یا کوئی جادو ٹونا کرنے والا انسان پر جادو ٹونا کر دیتا ہے، یہ برحق ہے، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس جا کر، کسی نیک بندے سے جا کر جو جادو نہ کرتا ہو، کاہن نہ ہو، اللہ کا قرآن پڑھ کر اور وہ اعمال اور وظائف جن کے اندر شرک اور کفر نہیں پایا جاتا وہ پڑھ کر اگر دم کر دیتا ہے اور اس بندے کو شفا مل جاتی ہے تو یہ علاج کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ بات کاہنوں کی ہو رہی ہے اور جادوگروں کی ہو رہی ہے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بچ گیا کاہنوں سے، جادوگروں سے، شیطان سے، ان یعبدوہا، کہ اس کی عبادت کرے، یعنی شیطان کی۔ مثلا شیطان کیا کرواتا ہے؟ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ انسان نماز پڑھنے کے لیے تو نہ آئے، اللہ کو سجدہ نہ کرے، قبر پر جا کر سجدہ کرے، یہ شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ کسی درخت کو جا کر سجدہ کرنے لگ جائے، مخلوق میں سے کسی انسان کو سجدہ کرے، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو جو شیطان کی عبادت کرے گا، کاہن کے پاس جائے گا، جادوگر کے پاس جائے گا، وہ ان ساری جو سزائیں میں نے بیان کی ہیں ان کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہاں بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جو بچ گئے شیطان کی عبادت کرنے سے، شیطان کے پیچھے چلنے سے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھ لیا، اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے بشارت ہے، کس کی؟ جنت کی۔ سبحان اللہ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے زبان سے کہہ دیا ہمارا رب اللہ، ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے،
اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، پھر جب بھی وہ پریشانی میں یا مصیبت کے اندر گرفتار ہوتے ہیں ہم ان پر اپنے فرشتوں کو نازل کر دیتے ہیں، فرشتے ان کی مدد کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے آ کر کہتے ہیں خوف نہ کر، غم نہ کھا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور جس جنت کا تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اللہ نے تجھے اس جنت کی خوشخبری عطا فرما دی ہے۔ لہم البشریٰ، فرمایا جنہوں نے شیطان کا دامن چھوڑ دیا، رحمان کا دامن پکڑ لیا، سمجھ آئی؟ شیطان کو چھوڑا، رحمان کو پکڑ لیا، اس کا حکم آیا حاضر ہو گئے، لبیک، فرمایا ان کے لیے خوشخبری۔ اللہ پھر فرماتے ہیں فبشر عباد، میرے محبوب آپ اپنی زبان سے بھی ان میرے بندوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ اللہ خود بھی خوشخبری دے رہے اور اپنے محبوب سے بھی فرمایا فبشر، فبشر، میرے محبوب آپ بھی ان میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ عباد کون ہیں، بندے کون ہیں؟ الذین یستمعون القول، فرمایا وہ لوگ، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے میری بات کو سن لیا، فیتبعون احسنا، اور سب سے بھلی بات کے پیچھے چل پڑے۔ ایک ہے حسن، ایک ہے احسن، دو درجے ہیں، ایک حسن ایک احسن۔ حسن کیا ہے؟ مثلا کسی بندے نے کسی کا نقصان کیا، اب جس کا نقصان ہوا ہے اس کا حق ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے اور اس کو بدلہ دینا پڑے گا، یہ حسن ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جس بندے کا نقصان ہوا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے، یہ احسن عمل ہے۔ سفر میں روزے کی رخصت ہے، حکم ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، سفر میں ہو یا مرض کی حالت میں ہو تو تمہیں رخصت ہے کہ روزہ چھوڑ دو، تو یہ حسن ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں سفر تو ہے ہی ہے لیکن میں روزہ رکھوں گا، فرمایا یہ احسن کام ہے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس نے زیادہ بہتر کو اختیار کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جنہوں نے میری بات کو سن لیا پھر وہ احسن بات کی پیروی کرتے ہیں، سب سے افضل کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عبادت میں، ان کی ریاضت میں، ان کے ذکر میں، ان کے اذکار میں، ان کی للہیت میں، ان کے اخلاص میں وہ کام ہوتا ہے جس کام کو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، فرمایا پھر وہ ایسا کام کرتے ہیں جس کام کے اندر انہیں اپنے رب کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، احسن کے پیچھے جاتے ہیں، سب سے افضل کام کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر کام اعلیٰ ہو، افضل ہو، احسن ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی کو ہدایت دے دیں پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اگلی صفت اللہ نے اس سے بھی اعلیٰ بیان کی ان کی۔ پہلے تو یہ کہا اولئک الذین ھداھم اللہ، اور پھر فرمایا اولئک ھم اولو الالباب، فرمایا وہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں، وہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں، جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ تو معلوم ہو گیا عقل والے وہی لوگ ہیں جو شیطان کو چھوڑ دیتے ہیں، رحمان کے پیچھے چلتے ہیں، جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، وہ عقل والے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ کہے کہ میں کاروبار بہت آسان طریقے سے کر لیتا ہوں لیکن جب اذان ہو تو نماز کی طرف نہ جائے، فرمایا یہ عقل والا نہیں ہے،
آج کوئی بندہ کہے کہ میں تو بڑا تعلیم یافتہ ہوں، ڈگریاں میرے پاس ہیں اور جناب میری تعلیم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن پڑھنا نہ آئے، نماز پڑھنی نہ آئے، فرمایا وہ عقل والا نہیں ہے، اصل میں جاہل ہے وہ۔ عقل والا وہ ہے جس کو اللہ نے دنیا کی سعادتیں بھی عطا کی ہیں، دین کی سمجھ بھی عطا کی ہے۔ جب دین کی بات آ جاتی ہے دنیا کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، دین کی بات پر عمل کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہی بندہ ہدایت پر ہے اور وہی بندہ عقل مند بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔